السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج رمضان شریف کی 18 تاریخ ہے۔ کل رمضان شریف کی 17 تاریخ تھی۔ اس 17 تاریخ میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس کو جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، یہ رمضان شریف کی 17 تاریخ کو یہ جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے، بدر کے میدان میں ہوئی۔ اور اس جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے اور 1000 کفار تھے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھو، اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی، ان 313 کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ 313 کھجور کھا کر، روزہ رکھ کر میدان میں اترے اور اللہ کی ذات پر پورے بھروسے کے ساتھ میں میدان میں اترے، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول عطا فرمایا۔ یہ 313 کی جماعت اور ادھر 1000 کفار، لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ کامیابی اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کرام کو عطا فرمائی۔ یہی وہ جنگ بدر ہے کہ جس جنگ بدر میں ابو جہل جیسا آدمی اسی جنگ بدر میں مارا گیا۔ ابو جہل جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمہ وقت مٹانے کی کوشش کی، معاذ اللہ، ہمہ وقت سرکار کو قتل کرنے کی سازشیں رچتا رہا کہ کس طریقے سے محمد ابن عبداللہ کو قتل کیا جائے، کس طریقے سے محمد ابن عبداللہ کو اس روئے زمین سے مٹایا جائے۔ ہمہ وقت یہ ابو جہل یہی تدبیریں بنایا کرتا تھا، یہی پلاننگ کیا کرتا تھا کہ کس طریقے سے محمد کو قتل کیا جائے، معاذ اللہ۔ یہی ابو جہل اسی جنگ بدر میں مارا گیا، اسی جنگ بدر میں اس کو مارا، اور مارنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ مارنے والے 2 بچے تھے۔ ان 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا، چچا جان ذرا یہ تو بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہیں؟ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہاں، میں ابو جہل کو پہچانتا ہوں۔ تو وہ دونوں بچے کہنے لگے کہ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بولے، بھتیجو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ ابو جہل کا تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ ان دونوں بچوں کے اوپر۔ دونوں بچے بولے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے سرکار کی توہین کرتا ہے، ہمارے سرکار کو پریشان کرتا ہے، آئے دن ہمارے سرکار کو قتل کرنے کی سازشیں رچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا ان دونوں بچوں نے کہا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اچانک ابھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور یہ دونوں بچے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری نظر پڑی کہ سامنے ابو جہل آ گیا، تو میں نے ان دونوں بچوں کو اشارہ کر کے کہا کہ بھتیجو یہ جو سامنے ہیں یہی ابو جہل ہے۔ اب دونوں بچے ابو جہل کے اوپر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل کے اوپر دونوں بچوں نے جا کر
وار کرنا شروع کر دیا۔ دونوں بچوں نے جا کر ابو جہل کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب دونوں بچوں نے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا، وہ تلوار سے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، تلوار سے اس کے جسم کو چور چور کر دیا۔ جب دونوں بچوں نے ابو جہل کے اوپر تلوار سے وار کیا، اور جب تلوار دونوں بچوں نے ابو جہل کے اوپر چلائی تو ابو جہل زمین پہ گر پڑا، اور ابو جہل گر کے وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ یہ ابو جہل کا دردناک موت کا واقعہ تھا کہ جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں ہر چند مٹانے کی کوشش کی، ہر چند یہی تدبیریں بناتا رہا کہ کس طریقے سے محمد کو قتل کیا جائے معاذ اللہ۔ لیکن دیکھو رب نے کس طریقے سے اس ابو جہل کو مروایا۔ ابو جہل کس طریقے سے اس دنیا سے گیا۔ مارا بھی تو کس نے؟ دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ یہ تھی ابو جہل کو مارنے کا واقعہ، دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ یہی وہ جنگ بدر ہے کہ اسی جنگ بدر میں بے شمار جو دشمنان اسلام تھے، جو نبی کے گستاخ تھے، جو نبی کو ستانے والے تھے، جو نبی کو قتل کرنے والے تھے، سارے کفار اسی جنگ بدر میں مارے گئے۔ اسی جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار کو گرفتار کر لیا گیا۔ کفار کی تعداد 70 تھی، اور اس جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ کل 14 صحابہ کرام اس جنگ بدر میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ یہی وہ جنگ بدر تھی کہ اسی جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزت دی، مسلمانوں کو وقار عطا فرمایا۔ اسی جنگ بدر میں جو کٹر کفار تھے، اسی جنگ بدر میں سب قتل کیے گئے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ کون کہاں پہ مرے گا، کون کفار کس جگہ پر مارا جائے گا، ابو جہل کہاں پہ مرے گا، امیہ بن خلف کہاں پہ مرے گا، سب کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دیوانے تمام صحابہ کرام کو یہ فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ بدر سے مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ ہوا، مسلمانوں میں ایک پرسکون جوش پیدا ہوا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ رب العزت کا کرم تھا، یہ سب اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کامل رکھتے ہیں، اللہ رب العزت غیب سے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فرشتوں کا نزول فرمایا، فرشتوں نے آ کے مدد کی، اور اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔